بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بہت بڑی مسجد جس کا نام مسجد توبہ ہے، اس مسجد کے وہاں بننے سے پہلے وہ جگہ بہت برے کاموں کے لیے جانی جاتی تھی۔ وہاں لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتے تھے۔ 7ویں ہجری میں ایک مسلمان بادشاہ نے اس جگہ کو خرید کر وہاں پر وہ مسجد تعمیر کروائی جس کا نام مسجد توبہ رکھا گیا۔ ایک نیک دل لڑکا جو بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، اللہ پاک نے اس پر کرم نوازی کی۔ وہ عبادت کیا کرتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا۔ اسی مسجد توبہ کے اندر ایک کمرہ تھا جہاں پر وہ نوجوان رہا کرتا تھا۔ اب اس سے امتحان کو جس طرح لیا گیا کہ 2 روز گزر گئے لیکن اس نے کچھ کھایا پیا نہیں اور نہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی پیسہ موجود تھا۔ 2 روز تو برداشت کر لیے، تیسرے روز بھوک کی شدت نے اسے احساس دلایا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اب اس حالت میں آ چکا ہوں کہ مر رہا ہوں، مجھے جو بھی چیز مل جائے گی چاہے چوری کی ہی کیوں نہ ہو میرے لیے جائز ہوگی۔ اسی بنا پر اس نے سوچا کہ مردار تو نہیں کھاؤں گا اور نہ ہی کوئی حرام جانور کھاؤں گا۔ ایک کام کرتا ہوں، میں کہیں سے کھانا چرا لیتا ہوں۔ اس مسجد کے پاس بہت سے پرانے مکانات بنے ہوئے تھے جہاں پر ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھی، چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا تھا۔ نوجوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کچھ خواتین ہیں۔ وہ سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا کہ اچھی بات نہیں ہے کہ خواتین کے گھر جاؤں یا ان کے گھر سے کوئی کھانا چراؤں۔ اس کے بعد والا گھر اس نے دیکھا تو وہ خالی تھا، کوئی نہیں تھا، مگر اس گھر سے کھانے کی بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ بھوک کی شدت میں کھانے کی خوشبو جب اس کے دماغ تک پہنچی تو اس کے اندر ایک کشش پیدا ہو گئی کہ مکان کے اندر جاؤں گا، خالی بھی ہے۔ وہ مکان 1 منزلہ تھا۔ چھت سے وہ صحن میں آ گیا، فوراً باورچی خانے میں پہنچا۔ اس نے برتن کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ مچھلی کا سالن بہترین قسم کا تھا۔ فوراً دل نے چاہا کہ مچھلی اٹھا لوں اور میں اس کو کھا لوں۔ ابھی اس نے اپنے دانتوں کے قریب لا کر کھانا ہی چاہا تھا کہ اس کی عقل اپنی جگہ پر واپس آ گئی اور ایمان جاگ گیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اللہ کی پناہ میں مسجد میں رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہوں، لوگوں کے گھروں میں گھسوں اور چوری کروں۔ کیا مجھے اپنے رب کے ذات پر بھروسہ نہیں ہے؟ میرا رب مجھے پالتا ہے، کیا مجھے کھانا نہیں دے گا جو میں چوری اور حرام کاری کر رہا ہوں؟ اپنی اس فعل پر اسے شرم آئی، پشیمان ہوا اور توبہ استغفار کرنے لگا اور پھر دیگچی کے برتن کو وہیں رکھ دیا۔ اب وہاں سے مایوسی کے حالات میں لوٹ کے مسجد میں آ تو گیا لیکن بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ امام صاحب کا درس چل رہا تھا اور اس درس میں بہت شوق سے چلا جایا کرتا تھا، لیکن اس وقت بھوک کی حالت تھی۔ بھوک کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا درس دے رہے ہیں، مانو جیسے ذہن اس کی طرف لگ ہی نہیں پا رہا تھا۔ جب شیخ صاحب نے درس دے دیا تو لوگ وہاں سے چلے گئے تو ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، شیخ سے گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو سمجھ نہیں پایا۔ شیخ نے اپنے آس پاس نگاہ کی تو اس نے نیک لڑکے کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا کیونکہ سارے لوگ جا چکے تھے۔ پھر اس نے اسے آواز دی، پوچھا، تم شادی شدہ ہو؟ لڑکے نے کہا، نہیں۔ شیخ صاحب نے کہا، تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ جوان خاموش رہا۔ امام صاحب نے پھر کہا کہ بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نوجوان نے جواب دیا، اللہ پاک کی قسم میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے بھی نہیں ہے، میرے خود کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کسی اور کو کیا کھلاؤں گا، میں کس طرح شادی کر سکتا ہوں؟ شیخ صاحب نے کہا، یہ آدمی آیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اپنی بیوہ بہن کے ساتھ رہتا ہے اور خاتون جس کا شوہر وفات پا چکا ہے اس شہر میں بے بس ہے اور اس دنیا میں سوائے اس کے بھائی کے کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہیں ہے۔ یہ بھائی کہتا ہے کہ وہ خاتون شوہر کے گھر اور میراث یعنی مال کو پا چکی ہے، یعنی سب کچھ ہے اس کے پاس، وہ ایک امیر ترین خاتون ہے، لیکن اب وہ ایسا مرد چاہتی ہے کہ اس کی سرپرستی میں رہ کر وہ تنہائی کے گناہ سے بچ سکے
اور حفاظت بھی پا سکے۔ کیا تم اس نیک خاتون سے شادی کروگے جو اس وقت شادی کی خواہش مند ہے؟ نوجوان نے بہت سوچا اور بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اس نے ہاں کر دی۔ شیخ صاحب نے نوجوان سے اجازت لے کر اس خاتون کے بھائی سے کہا، یہ نوجوان تو راضی ہے، بہت نیک سیرت کا مالک ہے، اعلیٰ اخلاق ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، بس اس کے پاس تمہاری بہن کو پالنے کے لیے، اس کی کفالت کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کیا تم قبول کرتے ہو ایسا شخص اپنی بہن کے لیے؟ تو وہ کہنے لگا، میری بہن کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس اسے ایک نیک شوہر چاہیے جو اس کی عزت کی حفاظت کر سکے، اور تم ایک بہترین شوہر ہو کیونکہ وہ اب تنہائی کی زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ شیخ صاحب نے کہا، یہ تمہاری بہن کے لیے بہترین شوہر ثابت ہوگا۔ اسی وقت اس خاتون کے بھائی اور 2 گواہوں کو بلا کر عالم دین نے نکاح پڑھوا دیا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ خاتون جو کہ حجاب میں تھی، ان کا چہرہ کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ شیخ صاحب نے کہا، اے نیک بیوی، اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لے اور اپنے گھر کی طرف اس نیک شوہر کو لے جا۔ خاتون نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو نوجوان اپنی بیوی کی حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ حسین بیوی سے جب نظریں ہٹی تو دیکھا کہ یہ تو وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا، یہ تو وہی گھر ہے جس میں چوری کے غرض سے گیا تھا کہ میں کچھ کھا لوں، لیکن میں نے کھایا نہیں تھا۔ ابھی اسے اپنے سوالوں کا جواب نہیں ملا تھا کہ زوجہ نے اپنے شوہر سے پوچھا، آپ کو کچھ کھانا ہے؟ وہ تو پہلے ہی بھوکا تھا۔ اس نے کہا، ہاں۔ وہ جلدی سے اس کے لیے کھانا لے آئی، لیکن جیسے ہی برتن پر سے ڈھکن ہٹایا تو دیکھا کہ کسی نے مچھلی کو اپنے دانتوں سے کاٹا ہے۔ اس نے کہا، عجیب بات ہے، گھر میں کون آیا تھا جس نے مچھلی کو 2 دانتوں سے کاٹا ہے لیکن کھایا نہیں، صرف دانتوں کے نشان ہیں۔ وہ نوجوان جو پیچھے کھڑا ہوا تھا رونے لگا، رو رو کر بلکنے لگا اور کہنے لگا، میں آپ کو اپنا قصہ سناتا ہوں۔ اس نے پورا واقعہ سنا دیا کہ وہ کس طرح بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ تیسرا دن تھا جب اس کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے، اور جب وہ مجبور ہو کر چوری کے غرض سے گھر میں آیا جو کہ خالی تھا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس وقت اس نے مچھلی کو کھانا چاہا لیکن وہ نگل نہ سکا، کیونکہ اس کے دل میں خیال آیا کہ چوری تو حرام کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ کیا میں اتنا مجبور ہو گیا ہوں کہ میں حرام کام کروں؟ کیا مجھے اپنے رب کے ذات پر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ مجھے کھلائے گا اور پلائے گا؟ آج دیکھیں، میں آپ کا شوہر بن کر اس گھر میں کھڑا ہوں، کل تک میں اجنبی تھا۔ بیوی نے کہا، بے شک یہ آپ کی امانت داری اور تقویٰ کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر مچھلی کو کھانے سے اپنے آپ کو بچایا، تو اللہ تعالیٰ نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جو کوئی بھی اللہ پاک کی خاطر کسی گناہ کو ترک کر دیتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین چیز عطا کرتا ہے۔ وہ چاہتا تو چوری کر کے کھا لیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں، بھوک کی شدت تھی، بھوک سے پریشان تھا، اس نے چاہا تھا کہ یہ کام کر لوں کیونکہ وہ بھوک سے مر جاتا۔ مردار نہیں کھایا، چوری کرنے گیا، لیکن اندر کا جو ضمیر تھا وہ نیک انسان تھا۔ اس نے کہا، نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم حرام نہیں کھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی ملکہ کو اس کی بیوی بنا دیا اور اسی کھانے کو اس کے لیے حلال فرما دیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔